الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين صدق الله العظيم معزز سامعین، ہمارے معزز خطیب نے خطبے کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی، ان میں آپ نے ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اور کوئی ادب ایسا نہیں چھوڑا کہ جو کوئی ایسی اچھی بات کا ہمیں حکم نہیں دیا ہو، ایسا نہیں ہوا کہ جو ہمیں جنت سے قریب کرنے والی اور دوزخ سے دور رکھنے والی ہو، اور کوئی ایسے بات سے ہمیں نہیں روکا کہ جو دوزخ سے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کرنے والی ہو۔ انہی آداب انسانیت میں سے، آداب زندگی میں سے ایک ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف کے اندر یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے بچے رہو، راستوں پہ مت بیٹھا کرو۔ راستے یہ گزرگاہیں ہوتی ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا راستوں پر مت بیٹھا کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ راستے میں بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے، راستے کے کنارے کسی مصلحت کی بنا پر بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بیٹھنا ضروری ہو، بیٹھنے کی ضرورت ہو تو راستے کو اس کا حق دے کر بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے چند حقوق اس کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ راستے پر جب تم بیٹھو تو سب سے پہلا ادب اور حق راستے کا یہ بتلایا غض البصر، کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا کرو۔ نگاہ جو ہے یہ آنکھ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس سے ساری دیکھنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ایک تو زبانی ہوتا ہے الحمدللہ کہیں، اور ایک شکر عملی ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی معصیت میں صرف نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے کے اندر بڑی تاکید فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ایمان والوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو مستقل الگ الگ خطاب کر کے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو حفاظت کریں، اور عورتوں کو مستقل حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہ کو پست رکھنے اور نگاہ کی حفاظت سے اصل مقصد زنا کے مقدمات سے بچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کے اندر اللہ پاک یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو سے منع فرماتے ہیں، کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے اس سے روکتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ اس گناہ سے روکتے ہیں بلکہ اس گناہ تک لے جانے والے سارے چور دروازوں کے اوپر تالے لگا دیے جاتے ہیں تاکہ ان چور دروازوں سے کہیں آدمی گناہ تک نہ پہنچے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر زنا سے بچنے کا حکم دیا تو ڈائریکٹ یوں نہ کہا، نہیں کہا لا تزنو کہ زنا مت کرو، بلکہ یوں کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی مقدمات زنا۔
جو زنا کی طرف لے جانے والے وسائل ہیں، ان وسائل سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ زنا کی ابتدا سب سے پہلے نکاح سے ہوتی ہے، لہذا مومن مردوں اور عورتوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ جن مواقع کو، جن مناظر کو، جن لوگوں کو نامحرم مرد اور مرد کے لیے نامحرم عورت کو، اور عورت کے لیے نامحرم مرد کو دیکھنے سے منع فرمایا کہ اگر نگاہ پڑ جائے تو اپنی نگاہوں کو پست کر لیا کرو، اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرو۔ اتفاقی نظر پڑ جائے ناگہانی تو فوراً جھکا دیا کرو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ نگاہ جو ہے اس کو ناجائز موقع سے بچانا یہ بہت آسان ہے۔ دنیا کے اندر آج تک کوئی بھی آٹومیٹک دروازہ اتنا جلد بند نہیں ہوتا ہے جتنی یہ ہماری پلکیں بند ہوتی ہیں۔ اگر نامحرم پر نظر پڑ جائے اچانک، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ ناگہانی نظر پڑ جائے، اچانک نظر پڑ جانے کے بعد پھر قصداً نظر مت کیا کرو، اس لیے کہ اگر اچانک بے اختیار نگاہ پڑ گئی اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر اسی نظر کو جمائے رکھا یا ایک مرتبہ نگاہ جھکانے کے بعد دوبارہ دیکھتے رہے نامحرم کو، تو پھر اس صورت کے اندر گناہ لکھا جائے گا۔ تو آپ نے پہلا حق یہ بتلایا کہ جو ہے وہ نگاہ کو پست رکھا کرو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ نگاہیں ہیں، یہ دل ہے، یہ کان ہے، ان تمام سے قیامت کے متعلق بات پرس ہوگی، سوال ہوگا کہ نگاہوں سے کیا دیکھا، دل سے کیا سوچا اور کانوں سے کیا سنا۔ لہذا یوں مت سمجھو کہ اس کے بارے میں تم آزاد ہو، ہماری یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہے، جہاں اجازتیں ہیں وہاں استعمال کرو، اور جہاں اجازت نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قیامت کے دن انسان کے سارے اعضاء گواہی دیں گے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ خود فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کے دن ہم زبانوں کے اوپر تالے لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، ہاتھ ہیں اور دوسرے اعضاء سارے کے سارے وہ انسان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا علیم و خبیر رب مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے تنہائی میں ہو یا محفل میں ہو، ہر حال کے اندر یہ بات مد نظر رکھنا ہے کہ وہ ذات اور وہ علیم و خبیر ذات کہ دنیا کی کوئی آڑ اس کے لیے پردہ بن نہیں سکتی ہے۔ چاہے ہم نے اپنے کمرے کے کیواڑ بند کر دیے، بند کمروں کے اندر اور چادریں اوڑھ کر بھی اگر ہم کوئی غلط منظر دیکھتے ہیں، علیم و خبیر ذات ہمیں جانتی ہے کہ جس کو بڑی سے بڑی چٹان بھی اس کو دیکھنے سے حائل نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ احساس دلا کر ایمان والے مردوں اور عورتوں کو خطاب کر کے کہا اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ دوسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا کف الاذی، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اور تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایک تو یہ کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے، پتھر ہے، روڑا ہے، کانٹا ہے، اس کو ہٹا دینا۔ اور ایک حق یہ بھی ہے کہ تکلیف دینے سے رک جانا، گزرنے والوں کو تکلیف دینے سے جو ہے وہ رکنا۔ بہت سی مرتبہ ہم اپنی گاڑی کو پارک کر دیتے ہیں بیچ کے اندر اس طریقے سے کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم گاڑیاں اس طریقے سے چلاتے ہیں کہ خود بھی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ہم خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ آج کل یہ جو مشینی گاڑیاں ہیں، تیز رفتار گاڑیاں، بہت سی مرتبہ انسان اس طریقے سے چلاتے ہیں کہ آس پاس گزرنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور بہت سی مرتبہ اوور اسپیڈ میں چلانے کی وجہ سے یا تو گاڑی کو شدید نقصان پہنچتا ہے جس کی وجہ سے مال کا نقصان ہے،
اور اپنے مال کا نقصان بیجا کرنے سے بھی، مال بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کو بیجا گوانا یہ اچھی بات نہیں، اور بہت سی مرتبہ آدمی زخمی ہو جاتا ہے، اور بہت سی مرتبہ اللہ بچائے ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اپنے آپ کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ اللہ تم پر بڑے مہربان ہیں، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے، خود جو ہے اس طریقے سے اوور اسپیڈ چلا کر یا غیر احتیاطی طور پر گاڑیاں چلا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اللہ پاک کتنے مہربان ہیں، انہو کان بکم رحیما، کتنے پیار بھرے الفاظ کے اندر اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں فرماتے ہیں۔ اور تیسرا حق یہ بتلایا کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ آپسی ملاقات کا ایک معاشرتی ادب ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم جب اپنے گھروں کے اندر جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مبارکۃ طیبہ، سلام اپنے اندر متعدد نیکیاں اور متعدد خوبیاں لیے ہوئے ہیں۔ سلام جو ہے ایک طرف دعا ہے، سلام ایک طرف حق اخوت اسلام ہے، اور سلام اللہ کی طرف سے ملا ہوا تحفہ ہے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جو آداب سکھلائے معاشرت کے، ان میں سب سے پہلا ادب سلام کا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا، حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی وہ فلانی جماعت ہے ان کو سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں جا کر السلام علیکم کہا، فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا۔ تو اللہ پاک نے اسی وقت انسانیت کو اس تحفے سے نوازا، ھذا تحیتک و تحیت ذریتک، یہ تمہارا سلام ہے اور تمہاری ذریت کا سلام ہے۔ اور جنت کے اندر اللہ پاک اور فرشتے سب سے پہلے جو استقبال کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے اس بات تقوی کی وجہ سے تم پر سلام ہو۔ اور جنت میں جانے کے بعد اللہ پاک سب سے پہلے ایمان والوں کو جو تحفہ دیں گے اور جس محبت بھرے لفظ سے خطاب کریں گے وہ کیا ہوگا؟ قرآن فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، کہ رب رحیم کی طرف سے السلام علیکم کہہ کر جنتیوں کا استقبال کیا جائے گا۔ تو سلام ایک طرف حق اخوت اسلام ہے، ایک مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو السلام علیکم کہے، دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور ساتھ ساتھ بڑی برکت کی چیز ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ایک عظیم تحفہ ہے اور اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے ہر حکم پر عمل یہ برکت کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک حق یہ بتلایا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ تو اس امت کی شان امتیازی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو کہ بھلی بات کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ اپنے ایک تو شخصی طور پر امر بالمعروف کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے متعلقین کو اور عام مسلمانوں کو بھلی باتوں کا حکم کرنا ہے، اور اسی طریقے سے برائیوں سے روکنا۔ تو یہ بھی ایک راستے کا حق ہے۔ یہ حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتلائے راستے کے آداب۔ دیکھیے ایک راستے کے اتنے آداب ہیں، ظاہر زندگی بھر کے آداب معاشرت، وہ ایک گویا ایسا سمندر ہے کہ جس کی وسعتوں کو کوئی ناپ نہیں سکتا۔ ہم کو اللہ پاک نے جو شریعت دی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی، چاہے وہ ایمانیات کے متعلق ہو، چاہے وہ اعمال کے متعلق ہو،
چاہے وہ معاشرت کے متعلق ہو، چاہے معاملات کے متعلق ہو، کہ جس میں شریعت کی طرف سے رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ اور ہمارا مقصد تخلیق بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات اور انسانوں کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ میرے بندے بن کر رہیں، میرے عبادت کریں۔ معزز سامعین، اس کے اوپر ایک بات جو ہے وہ اس موقع کی مناسبت سے کہ جو آنے والے دن آ رہے ہیں، رمضان المبارک کے مقدس دن، ایام آ رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں یہ بتلایا، یہ حکم دیا کہ قرآن و حدیث کے سارے احکام یہی دین و شریعت ہے۔ ان احکام کے اوپر عمل کرنا ہے، ان احکام کے اوپر عمل کرنا اس وقت آسان ہوگا جبکہ بندے کے اندر شان عبدیت پیدا ہو، یعنی بندہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے بلکہ اللہ کا بندہ اور غلام سمجھے۔ زندگی کے ہر دن میں 24 گھنٹے کے اندر اپنے آپ کو حکم الہی کا تابع بنا کر زندگی گزارنا، یہی وظیفہ عبدیت ہے اور یہی وظیفہ انسانیت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے وہ لوگوں کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں وجود بخشا۔ یہ ہمارا وجود یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارے۔ کوئی اللہ کو بندگی بڑی پسند ہے، اللہ کو عبادت بڑی پسند ہے، اور اسی وجہ سے دن رات میں 5 مرتبہ اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور متعدد آیتوں کے اندر اور متعدد احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے یہاں عبادت کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیے ذرا، پہلے ہی دن سے انسان کا تعلق عبادت سے کس طرح سے جوڑا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس سرزمین کے اوپر بھیجا تو حضرت آدم کا یہاں رہنا ہے، یہاں بود و باش اختیار کرنا ہے، یہیں پر رہنا سہنا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا اپنا رہنے کا گھر بنایا جائے۔ اس سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے اس کائنات پر اگر کوئی گھر بنایا گیا ہو وہ گھر ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں ہے، جس کو ہم کعبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ گویا دنیا کی وہ پہلی مسجد و عبادت کا گھر۔ اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کا اللہ سے عبادت کا تعلق پہلے ہی دن سے ہے، عبدیت کا تعلق شروع ہی سے ہے۔ لہذا دن رات میں 5 مرتبہ اللہ نے اپنا تعلق، بندوں کا تعلق اپنے جوڑنے سے لیے نماز کا حکم دیا۔ یہ نماز یہ اللہ کی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا ہوا معراج کا تحفہ ہے، اور یہ نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کا اور دوسری عبادتیں کرنے کا اللہ نے اس لیے حکم نہیں دیا کہ اللہ کو ہمارے عبادتوں کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَن تُعِدَّ، کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور آسمان کو یہ حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ مَا فِيهَا مَوْضَعُ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ إِلَّا وَمَلَكٌ سَاجِدٌ جَبْهَتَهُ لِلَّهِ تَعَالَى، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آسمان کے اندر 4 انگل کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں اپنی جبین کو اللہ کے سامنے عبادت کے طور پر ڈالے ہوئے نہ ہو۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اے لوگوں، تم میں سے جنات ہو یا انسان، اول سے لے کر آخر تک اگر دنیا کے سب سے بہترین اور سب سے زیادہ اطاعت گزار کرنے والے آدمی کی طرح ہو جائے، ما زاد فی ملک شیئا، میری شان ملوکیت میں، میری شان ربوبیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے مقابل میں فرمایا کہ اگر تمہارے اول سے لے کر آخر تک جنات اور انسان سارے کے سارے وقت کے شیطان بن جائے، ما نقص من ملک شیئا، تو میری بادشاہت میں، میری شان ربوبیت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، عبادت اس لیے کہ ہمارا تعلق
اللہ سے جڑا رہے، ہم اللہ سے کنیکٹ رہے۔ اسی کنیکٹ رکھنے کے لیے 24 گھنٹے اور ہر ہفتہ اور 12 مہینے سال بھر اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے۔ لیکن چونکہ یہ مادی دنیا کے اندر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا تعلق دنیا سے کافی جڑ جاتا ہے، یہ دنیا سے ہمارا تعلق کم ہو، آخرت سے جڑے، اللہ سے ہمارا تعلق ہو، اس کی وجہ سے عبادتیں رکھی۔ سال بھر کے اندر ایک برکت والا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ مہینہ برکت والا اللہ نے دیا۔ گویا سال بھر قدورتیں مادیت کی جو ہمارے قلب و دماغ کے اوپر چھاتی ہیں، ان قدوروں کو دور کرنے کے لیے اور ہمارا گویا ریچارج کرنے کے لیے یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ یہ مبارک مہینہ جس کے بارے میں خود اللہ پاک نے کلام پاک میں متعدد آیتوں میں اس کی فضیلت ارشاد فرمائی، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اسی طریقے سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس میں ایک رات ایسی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایسی بابرکت مہینہ اللہ پاک نے عطا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی سے روایت ہے کہ آپ نے آخری شعبان کے دنوں کے اندر صحابہ کرام کو پہلے سے کہا، اے لوگوں، ایک مہینہ آنے کو ہے، ایک مہینہ تمہارے سروں کے اوپر ہے کہ وہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے اندر روزے کو اللہ نے فرض کیا ہے، اس میں تراویح کو اللہ نے سنت قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 درجے بڑھایا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کا اصل مقصد جو ہے، اور اس مہینے کی اصل عبادتیں 2 ہیں، دن کا روزہ اور رات کا قیام۔ اور مقصد کیا ہے اس کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا تقوی اور اللہ کی معصیت سے بچنا یہ ہر انسان کے اوپر ضروری ہے۔ یہ معصیت سے بچنا یہ رمضان کے یہ 2 عمل کی وجہ سے بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک تو دن کے اندر روزہ رکھنا ہے، اور روزہ اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ اس طریقے سے نہیں کہ آدمی بھوکا تو رہے، اور آدمی جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی خواہشات سے بچا رہے، کھانے پینے سے بچا رہے، لیکن جھوٹ بولے، غیبت کرے، اور فال بکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوکے رہنے کے سوا اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ کہ ہم نے روزہ رکھا، ٹائم پاس کے لیے کسی کی غیبت کر ڈالی، روزے میں ہم نے جھوٹ بولنے سے ہم نے آپ کو بچایا نہیں، اپنی نگاہوں کو بچایا نہیں، تو پھر وہ روزے کے ثمرات اور برکات جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ جب ہم حلال چیزوں سے رک گئے تو حرام سے بطریق اولا بچنا ہے۔ لعلکم تتقون، یہ تقوی والی زندگی تمہیں نصیب ہو جائے۔ اور دوسرا ہے تراویح کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پڑھی، آج تک امت کا اس کے اوپر عمل چلا آ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ 30 یا 29 دن ہمیں 12 مہینے کے اندر گزارنا ہے۔ ان 29 دنوں کے اندر دن اور رات کے اندر اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کر دینا ہے، کہ حرام سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسے تو زندگی کی ہر گھڑی میں گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے، لیکن سلف فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا رمضان اچھی طریقے سے گزرا، رمضان تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزرا، تو پورا سال انشاءاللہ اس کی برکت سے پورا سال جو ہے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ایک تو دن کے اندر روزہ رکھنا ہے، اور رات کو تراویح پڑھنا ہے۔ اب یہ تراویح کا پڑھنا رات کا عمل ہے، اور ماشاءاللہ بہت سے لوگ عام طور پر یہاں پر جو بستے ہیں وہ کام کاج کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ یہ کام کاج کی تھکن تھوڑے دنوں کے لیے قربان کرنا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے 29-30 دن کے لیے قربان کرنا ہے۔ تھکن کے باوجود
اللہ کے کلام کو سننا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ بڑی قوی نسبت ہے۔ انزل فیہ القرآن، اسی میں قرآن نازل کیا گیا، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، یہ سب اسی مہینے کے اندر دیے گئے۔ معلوم ہوا کہ اب ظاہر ہے کہ یہ سب آسمان سے وحی آتی ہے، فرشتوں کے ذریعے، نبیوں کے اوپر وحی کے ذریعے یہ کتابیں پہنچتی ہیں۔ گویا خالق کا تعلق بندوں سے جب کٹ جاتا ہے اور انسانیت جب اپنے خالق کو بھول گئی، اس تعلق کو جوڑنے کے لیے جب نبیوں پر کتابیں اتاری گئی تو اس کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ مہینہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کا نسبت رکھتا ہے، کہ اس میں بندے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھیں۔ یہ وحی الہی، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ قرآن اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن آخری وحی جو نازل ہوئی وہ اس شکل و صورت کے اندر نازل ہوئی۔ آپ کو پتا ہے اگلی کتابیں، اگلے صحیفے، ان کے اندر تبدیلی کر دی گئی، رد و بدل کر دیا گیا، وہ کتابیں محفوظ نہیں رہی، لیکن یہ آخری وحی اللہ نے اس کو محفوظ رکھا تاکہ قیامت تک انسانوں کا تعلق آسمان سے جڑا رہے، اسی وحی کے نتیجے کے اندر آسمان سے جڑا رہے۔ لہذا تراویح کا اور تراویح میں قرآن کو ختم کرنے کا اور قرآن کو سننے کا خاص اہتمام چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھئی امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور جب رکوع میں آئے تو جوائنٹ ہو گئے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ تراویح کا ایک مقصد جیسے عبادت ہے، نماز ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو اس میں ختم کیا جائے۔ پڑھنے والا پڑھے اور سننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سنے اور تھوڑی قربانی دے کر سنے۔ یہ نہیں 2-4 رکعت پڑھ لی۔ صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک جو ہیں وہ 20 تراویح پڑھنے کا سلف سے کافی اہتمام ہوتا رہا ہے۔ لہذا ہم اس کا اہتمام کریں، یہ تراویح کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ تراویح اللہ پاک نے جو ہمیں عطا کی ہے، پتہ نہیں اس ایک سجدے میں کتنی ہمارا قرب اللہ سے کتنا بڑھ جائے، اس کو بوجھ سمجھ کر نہیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ یوں نہیں کہ بھئی یہ تو تراویح تو سنت ہے، چلو پڑھ لی تو بھی کیا اور نہ پڑھ لی تو بھی کیا۔ اب ہم کھانا کھاتے ہیں، اب ظاہر ہے کھانے سے مقصود تو پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ اب خالی روٹی سے بھی پیٹ بھرا جا سکتا ہے اور خبز سے بھی پیٹ بھرا جا سکتا ہے، خبز اور چٹنی سے بھی پیٹ بھرا جا سکتا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو صرف خبز یا خبز چٹنی سے پیٹ بھرتے ہیں؟ نہیں، سالن چاہیے، چٹنی چاہیے، اچار چاہیے، کہ بھئی یہ سب کھانے کے لوازمات ہیں۔ بھئی اصل مقصود تو کیا ہے؟ پیٹ بھرنا، وہ تو روٹی چٹنی سے بھی حاصل ہو جائے گا۔ کھانے کے معاملے کے اندر ہم کوئی قناعت نہیں کرتے۔ اگر شیطان قناعت سجاتا ہے تو وہی نماز کے اندر فرض پڑھ لی بہت ہو گیا۔ اللہ کی توفیق سے اگر فرض پڑھ لی، واقعتاً یہ بھی اللہ کی بڑی دین ہے، لیکن اس میں ہم قناعت کرنے والے نہ بنے۔ یہ ایک مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہتمام کے ساتھ فرمایا، صحابہ کو پہلے سے جو ہے وہ بتلا دیا کہ اے لوگوں، تم پر ایک بہت عظیم اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے ابھی سے ہم ذہنی اعتبار سے تیاری کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پوری پابندی کے ساتھ روزے رکھنا ہے، اور روزے کے جو آداب ہیں ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے روزے رکھنا ہے، اور تراویح کا حق ادا کرتے ہوئے کہ قرآن کو سننا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اگر ہمارے کانوں کے اندر قرآن کی آواز پڑے گی، انشاءاللہ وہ اثر کیے بغیر نہیں رہے گی۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں سمجھ میں تو آتا نہیں ہمیں قرآن، تو پھر سننے سے کیا فائدہ؟ محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آوازوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں خدا نخواستہ اگر کہیں میوزک بج رہا ہو
اور کسی اور جو ہے زبان کے اندر گانا گایا جا رہا ہو، لیکن خود بخود آدمی کے پیر تھرکنے لگیں گے، یہ ایک آواز کی تاثیر ہے۔ تو کیا اللہ کے کلام کے اندر تاثیر نہیں ہوگی؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کو خواب میں دیکھا تو دریافت فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، سب سے زیادہ آپ کا قرب عطا کرنے والی کون سی چیز ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرا کلام، قرآن کریم یہ سب سے زیادہ قرب الہی عطا کرنے والی چیز ہے، لہذا اس کی آواز کو ہم فضول نہ سمجھیں، یہ ضرور ہمارے دل و دماغ پر اثر کرے گی، پورا قرآن سننے کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ اس طریقے سے رمضان گزاریں گے، ہمارا سال بھر بندے بن کر رہنا اور سال بھر تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان مقدر فرمائے اور پوری برکتوں کے ساتھ اور پوری کے پورے اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نصیب فرمائے، اور رمضان کی ناقدری سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔